अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। कल मैंने जो आपको वीडियो दी थी उस वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि मेरे पास उन लोगों की कॉल्स आती हैं कि हम यहाँ आज बरसों से बातें कर रहे थे और या काफ़ी ज़माने या काफ़ी वक्त से बातें कर रहे थे और अब उसकी कॉल नहीं आती। ज़्यादातर बेमेल चीज़ें होती हैं। कहीं लड़का मोमिन है तो लड़की गैर मोमिन है, कहीं लड़की गैर मोमिन है तो लड़का गैर मोमिन है। आज मैं उसी सिक्के का दूसरे पहलू पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा ही कॉमन सा है कि गैर मोमिनों ने बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स छाप रखे हैं और वो अपना लिटरेचर अपने अपने घरों में तकसीम कर रहे हैं कि हमें जो है 11,000 मुसलमानों की घर की बेटियां दुल्हन बनाकर लाना। और उसके अंदर वो जो उन्होंने नारे दिए हैं वो नारे भी आप सुन लें। बुर्क़े से आज़ादी, बंदिशों कैद से आज़ादी। हाँ भाई, अगर आप चाहते हैं कि अगर मज़हब इस्लाम के क़वानीन आपको अगर बंदिश लगते हैं तो यकीनन आज़ादी के लिए आप आज़ाद हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। और मेरे सामने भी इस तरह की कई चीज़ें आईं और कई औरतें आईं जिन्होंने गैर मोमिनों के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। अगर अहले इस्लाम के नज़दीक, इस्लामी शरिया के नज़दीक अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बराए नाम उस गैर मोमिन उस गैर मोमिन आदमी ने शहादा तो कही, लेकिन उसके बाद में न कभी नमाज पढ़ी, ना मज़हब इस्लाम को सीखने की उसने कोशिश की। उन औरतों के बच्चे हुए। अब उसमें आपस में फसाद है कि इस बच्चे को हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से पाला जाएगा या मुसलमान के ट्रेडिशन के हिसाब से पाला जाएगा। आज उनके घरों में ये फसाद है। सबसे पहली बात तो मज़हब इस्लाम इस तरह के रिश्तों को कबूल ही नहीं करता। अगर सच देखा जाए तो वो ज़ना में ही ये सब शामिल है। लेकिन आज की मुसलमान औरत और लड़की किस कदर नाबीना हो गई है, उसकी बीनाई चली गई है, उसकी अक्ल ख़राब हो गई है कि वो इन गैर मोमिन मर्दों से अपने ताल्लुकात रखती है। मेरे पास भी कॉल्स आती हैं कि हम बहुत काफ़ी वक्त से बातें करते थे, अब उसने ब्लॉक कर दिया। या मेरे पास अपनी शिकवे लेकर आती हैं कि वो हमारी सास ये चाहती हैं कि हम बच्चों के नाम जो है गैर इस्लामी रखें, या हमारे घर में ये फसाद फैला हुआ है कि वो हमारा शौहर, हम तो कहते हैं कि वो नमाज सीख ले, लेकिन वो जो है हमसे ये कहता है कि तुम हमारे तरीक़े सीखो। ऐ मोमिन बहनों और बेटियों, अपनी आंखें खोलो। किस ज़माने की तुम बात कर रही हो? ज़माना कल भी वही था, ज़माना कभी नहीं बदलता। हाँ, हमारे आपकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, हमारे अपने ब्रेन अपग्रेडेड हो जाते हैं। हमारी सोच अब से 100 साल पहले जो थी वो अब नहीं। अगर आपको ये मुग़ालता है कि मज़हब इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या, तो शायद आप लोगों ने मज़हब इस्लाम को करीने से पढ़ा ही नहीं। मॉडर्न साइंस का 100 साल का जो भी कुछ है ये आपके सामने, इसकी बेसिक प्लिंथ, इसकी नींव मज़हब इस्लाम के मानने वालों की गई रिसर्च पर ही मुश्तमिल है। जाइए ढूंढ लीजिए। और अगर मेरी बात गलत हो तो आप मेरे ऊपर जिस तरह का चाहें एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों ने इन दुनिया वालों को लिबास पहनने का सही तरीक़ा सिखाया। हम मुसलमानों ने इन्हें, मेरे आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन को अल्लाह का हुक्म आता है कि अपने घरों की औरतों और बेटियों से कहो कि सर पे चादर ले ले। आज हमारे घर की औरत बरहना होने को एडवांस होना, मॉडर्न होने की अलामत समझ रही है। ये एडवांस या मॉडर्न होने की अलामत नहीं। अभी रिसेंटली ओलंपिक में भी मैंने देखा कि कोई एक लड़की है, बाहिजाब है, और उसने भी मेडल जीता।
ہم اپنے طریقے، اپنے قوانین، اپنے اسلامی اصول قطعی نہ چھوڑیں۔ اے مومن بیٹیوں اور بہنوں، اگر آپ کے تعلقات غیر مومن مردوں سے ہیں تو یقین جانیے آپ بہت خسارے میں ہیں۔ آپ کی یہ دنیا تو غارت ہوگی ہی ہوگی، اور واللہ عالم کہ آپ کو بعد میں پھونک دیا جائے گا آگ پہ رکھ کے، یا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے قبر کہنا تو بیکار ہے۔ خاص طور سے مجھے اس چیز سے بہت سخت چڑ ہے کہ کوئی بھی مومنہ عورت غیر مومن کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھے۔ وہ ہمارے دشمن نہیں، یقیناً نہیں، لیکن ہمارے دل میں نرم گوشہ ہمارے مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہی ہو۔ ہماری تمام کاوشیں اپنی قوم کے لوگوں کی بہتری برتری کے لیے ہوں۔ لیکن کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں جہاں پہ میں آ کے اس پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ سب کا برابر سیم رائٹ ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں، یہ سب تو سول ہیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن ہمارے گھرانوں کی عورتیں ان غیر مومنوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں اور راتوں میں فون پر لگی رہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کے جو یہ ان کے باقاعدہ سے گروہ بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی ہے گمراہ کرنا۔ اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنی یہ خبریں آ رہی ہیں سب جھوٹی ہیں یا سب سچی ہیں، اس میں سچی بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں تمام اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ بات خصوصی طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے تعلقات یا آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی غیر مومن کے ٹچ میں ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں نہ یوم الآخرہ میں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل قطعی الگ کریں، ہر حال میں الگ کر لیں۔ اور یہ ذمہ داری ہے ان کے والدین کی کہ وہ ان چیزوں سے اپنی بچیوں کی حفاظت فرمائیں، اور یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی کہ وہ اپنے گھر کے وہ اپنی بچیوں کو بہتر میسیجز اور پیغام دیں۔ ہم آج کس حالات میں ہیں ہندوستان میں یہ سب کو پتہ ہے، ہم کیا کیا فیس کر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 سال سے نماز تراویح نہیں ہوئی۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ 2 سال سے عیدین کی نمازیں نہیں ہوئیں، اور ہوئی بھی تو چوری چھپے 50-100 آدمی کے ساتھ۔ پھر بھی ہم غفلت میں ہیں، پھر بھی ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں۔ ہماری قوم یہاں پر کم نہیں ہے۔ ہم کل ملا کر اگر سینسس، گورنمنٹ سینسس کے باہر نکل کے اگر آنکھوں سے دیکھیں تو ہماری ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہ ہے۔ ہاں، بس ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں۔ لیکن مذہب اسلام سے بڑا تمہیں کیا پلیٹ فارم چاہیے؟ جو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، قرآن مجید عطا کیا، اتنا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری امت کی طرف مبعوث کیا، اور ان کی زبان اقدس سے ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ عطا فرمائیں۔ یہ سب ہمارے لیے کافی ہے۔ اے مومنوں، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ ہم بہت برے حالات میں پہنچ چکے ہیں اس ملک میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی مال و زر کی، زندگی کی، عزت و آبرو کی، اور ہمارے تمام مال و اسباب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پہ کرم فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جادو سحر کو ختم کرنے یا کاٹ دینے، اس کی کاٹ کیا ہے۔ ہر انسان کو ایک وہ رہتا ہے کہ یہ میرے اوپر یہ کر دیا گیا، اس کی کوئی کاٹ بتائیے۔ یقیناً کائنات کے ہر برے علم کی کاٹ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑا نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی علم ہے، اور نہ ہی آئندہ کوئی علم اتارے جانا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں اسے توجہاً سنیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے گھر میں 20 سال سے اگر کوئی مکان پزسڈ ہے یا غفلت میں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کسی چیز کا سایہ ہے یا کوئی چیز کا وہاں گزر ہے، یا آپ کے گھر کا کوئی افراد ان چیزوں سے پریشان ہے، اس کے لیے آج میں آپ کو قرآن مجید سے ایک نسخہ بتا رہا ہوں 100% کارگر۔ اس کے اندر کسی بھی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے جب بھی اس کو آزمایا 100% درست پایا۔
اگر کسی شخص کو یہ شک ہے کہ اس کے گھر میں کسی چیز کا گزر ہے یا اس کے گھر کا کوئی افراد اس اوپری چیزوں سے پریشان ہے اور گھر میں ایسی دقتیں آ رہی ہیں جو دقتوں کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ دقتیں بھی حل نہیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو کہ بے حد نفیس ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ اپنے جو آپ کا اینڈرائڈ فون ہے، اینڈرائڈ فون پر گوگل سے نکال لیں یا یوٹیوب سے نکال لیں، 7 مرتبہ سورہ جن گھر میں بجائیں، 7 ٹائمز سورہ الجن گھر میں بجائیں، اور اتنی آواز سے بجائیں کہ گھر میں وہ چیخ چلا کر لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں بجانا ہے، ہاں اتنی آواز میں کہ انسان کو سنائی دے جائے، بس اتنا کافی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ جن گھر میں بجائیں 11 دن تک، 7 مرتبہ روزانہ، اور جب یہ آپ بجانے جا رہے ہوں تو اس کی گنتی شمار کرنے کے لیے کاغذ پینسل ساتھ میں رکھیں کہ آپ اس کی شمار صحیح کر سکیں۔ گنتی کمی بیشی ہوگی تو اس میں وہ فائدے مرتب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن سے آپ سورہ جن بجانا شروع کر رہے ہیں اس دن سے گھر کا کوئی ایک فرد باوضو کعبے کی طرف چہرہ کر کے 11 مرتبہ آذان کہے، جو آذان مسجد میں کہی جاتی ہے یہی آذان کہنی ہے 11 مرتبہ، 11 دن تک 11 آذانیں کہنی ہیں، روزانہ 11 مرتبہ آذان کہنی ہے 11 دن تک۔ اس طرح سے آپ کو 11 دن تک 11 مرتبہ آذان کہنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ جن سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 11 یوم کے اندر آپ کے گھر میں جو بھی کوئی چیز ہے، اگر گھر پزیزڈ ہے یا کوئی انسان پزیزڈ ہے تو وہ انسان اس مداخلہ سے چھٹی پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سننا، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب الہدا ہے جسے پڑھنا ثواب ہے، جسے آنکھوں سے دیکھنا ثواب ہے، جسے سننا ثواب ہے، اس لیے اگر وہ سنے گا تو سننے کا ثواب بھی پائے گا، اس کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے، سوچنے، جاننے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔